بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ محمد، مدنی، نمبر 47، آیت نمبر 22۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 22۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اے منافقو، اگر تم اس وقت اپنے عہد سے پھر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بھی کفار کے ساتھ مل کر ملک میں فساد برپا کرتے پھرو گے اور قطع رحم کرو گے، کیونکہ تمہاری رشتہ داریاں تو زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ مدینہ میں تھوڑے سے مومنین کو چھوڑ کر باقی سب منافق تھے۔ مکہ میں قریش کھل کر مخالفت پر آئے تھے، ان میں منافقت نہیں تھی۔ مدینہ میں یہ صورت پیش آئی کہ وہاں کھل کر مقابلے پر آنے والے تو نہیں تھے، کیونکہ مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے منافق تھے یا یہودی تھے۔ یعنی مدینہ میں جو مومن تھے وہ تو تھے ہی مومن، لیکن باقی منافق تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اور جو یہودی تھے وہ بھی کھل کر سامنے آنے والے نہیں تھے، اس لیے وہ بھی ہر سرمایہ دار کی طرح منافقت میں آگے آگے تھے۔ قرآن حکیم محسوس واقعات کو سامنے لاتا ہے، لیکن اس کا مقصد واقعات کے اندر جو اصول پنہاں ہیں وہ ان کو بیان کرتا ہے۔ مثلا اگر انسانوں کی باتیں کرتا ہے تو اس سلسلہ میں جو ذہنیت ہوتی ہے، جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اصل میں وہ اسے بیان کرتا ہے۔ واقعات تو وقتی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے رویے مستقل طور پر آگے چلتے ہیں۔ واقعات اس لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ جس قسم کے رویے کا نتیجہ تباہی نکلا تھا، تو اب جب اور جہاں بھی ایسا رویہ ہوگا اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ گویا قرآن واقعات کا فلسفہ بیان کرتا ہے، کیونکہ رویوں کے نتائج ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ یہ جنگ کو ناپسند کرنے والے لوگ اپنی روش کی وجہ سے سعادت سے محروم رہ گئے جو انہیں جہاد میں شریک ہونے سے حاصل ہونی تھی۔ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، اب انہیں کچھ سنائی دکھائی نہیں دیتا۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں ان خوشگواریوں سے محروم رہ جانا جو بصورت دیگر مل سکتی تھیں۔ یعنی اگر تم صداقت سے اور سچے دل سے مومنین کا ساتھ دیتے تو حق و صداقت پر جم کر کھڑے رہنے کی وجہ سے جو زندگی کی خوشگواریاں مل سکتی تھیں، تم ان سے محروم رہ گئے، کیونکہ نفسیاتی کیفیت کا اثر انسان کے دل و دماغ اور خیالات پر ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ بتایا۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، سورہ 44 آیت نمبر 23۔ یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہو گئے ہیں۔ نیز سورہ 7 آیت 189۔ منافقت کا یہ نتیجہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ آیت نمبر 24۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ حیرت ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے کیوں پڑ گئے ہیں کہ ان میں عقل و بصیرت کی کوئی بات جاتی ہی نہیں۔ سورہ 4 آیت 82۔ منافقین کے دلوں پر تالے باہر سے نہیں پڑتے، بلکہ دلوں کے تالے دلوں پر پڑ جاتے ہیں۔ منافقین کی محرومی کی وجہ بتائی کہ تم تدبر ہی نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ قرآن میں تدبر کرنا بنیادی شرط ہے۔ قرآن کریم میں تدبر نہ کرنے کی بات تو ان لوگوں کی کہی جو ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے۔ رہا منافقت کا عمل تو اس کو قرآن حکیم نے بطور مثال پیش کیا ہے۔ منافق کی نفسیاتی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ تدبر تفکر سے کام نہیں لیتا، تو اس کے اندر یہ صلاحیتیں ختم یا معوف ہو جاتی ہیں۔
इंसानों के क़ुलूब पर ताले कहीं बाहर से नहीं पड़ते, ये खुद कल्ब के अपने ताले होते हैं। कुरान ने कहा अम अला कुलूबिन अफ़क़ालुहा, सूरह 47 आयत नंबर 24। इस टुकड़े का किसी भी जगह अमूमी तर्जमा देख लीजिए, आपको तर्जमा मिलेगा कि ये कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, उनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं। ठीक है, अफ़काल तक तो बात हो गई कि ताले पड़े हुए हैं, लेकिन अफ़काल के बाद हा का तर्जमा नहीं किया जाता, जिससे मालूम हो कि ये ताले कहाँ से आए हैं, जो दिलों पर पड़ गए हैं। अफ़क़ालुहा में हा की ज़मीर से बात वाज़े हो जाती है। ये दिलों के अपने ताले हैं जो दिलों पे पड़े हुए हैं। 1400 साल पेशतर ये चीज़ कहना कि ये जो दिलों के ताले पड़ते हैं वो दिल के अपने ताले होते हैं, जो समझने सोचने की सलाहियत बाकी नहीं रहने देते, जो उनसे काम नहीं लेते, तो कुलूब के ताले खुद कुलूब पर पड़ जाते हैं। ये ऐसा मकाम है जहां से मालूम होता है कि फिल वाक़या ये इंसानों से बढ़कर कोई क़ुव्वत है जिसका ये कलाम है। अब सवाल ये है कि किस चीज़ ने ये ताले डाल दिए? ये डाल दिए मुनाफिकत ने, जिसकी वजह से ये समझने सोचने सुनने की क़ुव्वत से महरूम हो गए, या उनकी ये सलाहियतें माऊफ होकर रह गईं। ये है अफ़क़ालुहा, आयत नंबर 25। इन्नल्लज़ीन इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा अश-शैतानु सव्वल लहुम व अमला लहुम। बेशक जो लोग कुरानी रहनुमाई के वाज़ेह तौर पर सामने आ जाने के बाद उससे फिर जाएं, तो उसकी वजह शैतान उनके अपने जज्बात पर मबनी मुफाद परस्तियां हैं, जो उनको उनके आमाल बड़ा खुशनुमा बनाकर दिखाते हैं और उन्हें तरह तरह के फरेब अंगेज उम्मीदें दिलाते हैं। मुर्तद का मफहूम और क्या मुर्तद वाजिबुल कत्ल है? नीज मुर्तद और गद्दारों में क्या फर्क है? इस आयत में लफ्ज अर्तद्दू सूरह 47 आयत 25 आया है, जिससे हमारे यहाँ मुर्तद का लफ्ज है, जिसके मानी इस्लाम से फिर जाने के हैं। वजाहत करने से पहले दीन का बुनियादी उसूल मुलाहिजा फरमाएं कि ला इकराहा फिद्दीन, सूरह 2 आयत 256। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। इंसान से पहले पूरी कायनात लगे बंधे तबई कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर कर रही थी। उसके लिए कहा सबा लिल्लाह माफिस समावात वल अर्ज, सारी कायनात में जो कुछ है वो तमाम खुदा के हुक्म के सामने सजदा रेज हैं, यानी खुदा के प्रोग्राम को तकमील तक पहुंचाने के लिए कायनात हर वक्त सरगर्म अमल है। इंसान से पहले कायनात में कोई मखलूक साहिब इख्तियार व इरादा नहीं थी। इंसान को इख्तियार व इरादा दे देना खुदा का एक अजीमुशान इनकलाबी कदम था। अब कायनात में एक ऐसी मखलूक भी आ गई जो चाहे तो खुदा के दिए हुए कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे और चाहे तो अपने लिए इन कवानीन से हटकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। इससे पहले कायनात में इख्तियार व इरादा रखने वाली मखलूक का नामो निशान तक नहीं था। इस बाइख्तियार मखलूक से उसके इब्तदाई दौर में कह दिया गया था फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह 2 आयत 38। जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास ज़ाब्ता हिदायत आए तो जो अपनी मर्जी से इस हिदायत का इत्तिबा करेगा उसे ना खौफ होगा और ना हुज़्न, अफसुर्दगी होगी। उसके बरक्स वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार, सूरह 2 आयत 39। और जो लोग इस ज़ाब्ता हयात से इनकार कर देंगे उनका ठिकाना जहन्नम यानी तबाही की जिंदगी होगी। अगर रविश न बदली तो इसमें वो हमेशा रहेंगे। एक और मकाम पे है कि वाह हदैना नजदैन, सूरह 90 आयत नंबर 10। हमने दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। दूसरा मकाम मुलाहिजा फरमाएं फजअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, सूरह 76 आयत 2-3। इंसान को होश गोश और आंखें दी, उसे रास्ता दिखाया, वो चाहे तो उस रास्ते को इख्तियार करे और चाहे तो उससे इनकार करे। इसको पूरा इख्तियार है, कोई जबरदस्ती नहीं। कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर करने का नाम कुरान की इस्तिलाह में ईमान है। ईमान के कुछ तकाजे हैं जिनको पूरा करना होता है और कुरान के खिलाफ रविश जिंदगी का नाम कुफ्र है। बहरहाल इंसान को पूरा इख्तियार है
کہ جیسی روش زندگی اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ 18 آیت 29۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے حق نکھر کر سامنے آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، یعنی کوئی زبردستی نہیں۔ ایک اور مقام دیکھیے، فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل، سورہ 39 آیت نمبر 41۔ جو راہ ہدایت پر چلے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور اے رسول، تم کو ان لوگوں پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ تم ان کے ساتھ زبردستی کرو۔ اگر سب کو زبردستی ایمان پر لانا ہوتا تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورہ 10 آیت 99۔ اگر تیرا رب چاہتا کہ روئے زمین پر تمام انسان ایمان لے آتے تو خدا ان کو دیگر مخلوقات کی طرح مجبور پیدا کر دیتا۔ جب مجبور پیدا نہیں کیا ہے تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ کفر اور ایمان کے بارے میں قطعاً زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ انسان کا اختیار و ارادہ خدا کو کتنا عزیز ہے۔ دیکھیے، قَدْ جَاءَكُمْ بِصَائِرٍ مِّن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا وَمَا أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظ، سورہ 6 آیت 104۔ کہہ دو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آ چکی ہیں، تو جو کوئی اس روشنی میں اپنی آنکھوں سے کام لیتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو آنکھیں بند کر کے چلے گا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ میں رسول تم پر اس بات کے لیے نگہبان مقرر نہیں کیا گیا کہ تمہیں زبردستی ایک خاص راہ پر چلاتا رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت سے چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، تو کہا لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیہم مِّنَ السَّمَاءِ آیَاتٍ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُہم لَہَا خَاضِعِینَ، سورہ 26 آیت نمبر 3-4۔ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے ایک نشانی معجزہ نازل کر دیتے تو اس نشانی کے سامنے ان سب کی گردنیں جھک جاتی۔ معجزہ کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جاتی ہے، اس سے عقل معوف کنفیوز ہو جاتی ہے۔ عقل کو معوف کر کے بات کو منوانا خدا کو منظور نہیں، کیونکہ یہ بھی ذہنی اکراہ زبردستی ہے، دھاندلی ہے۔ خدا عقل کو معوف کر کے ایمان لانے کی طرف راغب نہیں کرتا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کو بھی کوئی معجزہ نہیں دیا گیا ہوگا۔ نہ تو خدا خود انسانوں پر طبعی یا ذہنی زبردستی کرتا ہے اور نہ ہی انسانوں کو انسانوں پر طبعی یا ذہنی زبردستی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنین کا فریضہ بھی یہ ہے کہ دین کی باتوں کو دلائل و برہان کی روح سے دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ قرآن اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ نظریہ کی تبدیلی کے لیے قوت کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فرعون کے دربار میں مذہبی پیشواؤں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم قبول کر لی تو فرعون نے کہا آمنت بہ قبل ان اذن لکم، سورہ 7 آیت 122۔ کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یعنی میں نے تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ فَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، سورہ 26 آیت 49۔ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لا قُطِّعَنَّ أَيْدِيَکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِینَ، سورہ 26 آیت 49۔ میں تم سب کے ہاتھوں اور پاؤں میں الٹی بیڑیاں ڈلوا دوں گا یا انہیں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہ صرف فرعون ہی کی بات نہیں ہے، ہر باطل کا علمبردار دلائل و براہین کی بجائے قوت سے کام لیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، سورہ 14 آیت نمبر 13۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے یہی کہا کہ یا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا، یعنی اگر اس ملک میں رہنا ہے
تو ہمارے مذہب میں پھر سے واپس آنا ہوگا۔ نظریے کی تبدیلی پر طاقت استعمال کرنے کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ طریقہ کفار کا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نظریے کی تبدیلی پر طاقت استعمال کرتا ہے تو وہ کفار کا سا عمل کرتا ہے۔ مومنین اور قرآن کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جنگ میں بھی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ سورہ 9 آیت نمبر 6۔ انسان کا اختیار و ارادہ خدا کبھی سلب نہیں کرتا۔ اگر کوئی نظریہ قرآن کا، کوئی ترجمہ یا حدیث، کوئی عقیدہ انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ 2 آیت 256۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کی زور و زبردستی جائز نہیں۔ ہدایت و گمراہی وحی کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ کر دی گئی ہے، یعنی جو راستہ جو چاہے وہ اختیار کر لے۔ قرآن کی اس قدر واضح تعلیم کے باوجود مذہبی علماؤں کا اس روایت پر عمل ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، روایت یعنی جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ دین بدلنے پر ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دینا اور سولی پر چڑھا کر موت دینا تو فرعون کا عمل ہے، سورہ 7 آیت 123 اور سورہ 26 آیت 49۔ اسی طرح نظریہ کی تبدیلی پر بستی سے نکال دینا جب تک واپس پرانے مذہب پر نہ آئیں تو یہ بھی کفار کا عمل ہے، سورہ 14 آیت نمبر 13۔ قرآن مسلمانوں کو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ 2 آیت 256 کی تعلیم دیتا ہے۔ فرعون اور کفار کے عمل سے مسلمانوں کو بچ کر رہنا چاہیے، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن دین کے معاملہ میں کسی بھی قسم کے جبر و اکراہ کو گوارا نہیں کرتا، تو بھلا قرآن نظریہ کی تبدیلی پر قتل کا حکم کہاں دے گا؟ علماء حضرات روایت کی روح سے مرتد کی سزا قتل اخذ کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کفار گروہوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے جس کی کفار پاسداری نہیں کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں بات چلی آ رہی ہے کہ کیفا یکون للمشرکین عہدہ عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین، سورہ 9 آیت نمبر 7۔ مشرکین کے کسی عہد کی ذمہ داری اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی پر کسی طرح باقی رہ سکتی ہے، یعنی نظام خداوندی پر کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ ہاں، ان کے عہد کی پابندی کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے جس سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا ہے، لہٰذا جب تک وہ مسجد حرام کے پاس والے تمہارے لیے اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے لیے معاہدے پر قائم رہو، بے شک اللہ عہد کو توڑنے والوں سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے ہے کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمۃ یرجونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون، سورہ 9 آیت نمبر 8۔ مشرکین سے عہد کی پابندی کس طرح باقی رہ سکتی ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کہیں دبا ہوا ویک پائیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا پاس رکھیں اور نہ عہد کا، وہ تمہیں صرف باتوں سے مطمئن کرنا چاہتے ہیں پر ان کے دل عہد سے انکار کر رہے ہیں، اور ان مشرکین کی اکثریت بد عہد ہے۔ آگے ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، سورہ 9 آیت نمبر 9۔ ان مشرکین نے اللہ کی آیات کے عوض ایک نہایت حقیر قیمت کو ترجیح دی ہے، اور اس طرح حقیر قیمت کے عوض وہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں۔ بے شک بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ دنیا و آخرت کے مقابلے میں جو صرف دنیاوی مفاد کو ترجیح دے گا وہ مفاد چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ آخرت کے اجر کے مقابلے میں حقیر ہی ہوگا۔ آگے ہے لا یرکبون فی مومن الا ولا ذمۃ واولئک ھم المعتدون، سورہ 9 آیت نمبر 10۔ ان مشرکین کو نہ تو کسی صاحب ایمان کے معاملے میں کسی قرابت کا پاس ہے اور نہ ہی کسی عہد کا پاس ہے، اور یہی لوگ ہیں جو حدود معاہدوں کو توڑتے ہیں۔ مومنین اور کفار کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، اس لیے کہا کہ یہ صاحب ایمان کے معاملے میں کسی قربت کا پاس نہیں رکھتے، سورہ 9 آیت نمبر 10۔ معاشرتی تعلقات کی بنیاد رشتہ و قرابت کے لحاظ پر ہوتی ہے اور سیاسی روابط کی بنیاد معاہدات کے احترام پر ہوتی ہے۔
جب یہ مشرکین نہ تو رشتہ و قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ معاہدات کا احترام کرتے ہیں تو مسلمان ان سے رشتہ و قرابت کے تعلقات اور معاہدات کا احترام کیوں رکھیں؟ مشرکین سے متعلق بھی یہ بات چلی آ رہی تھی۔ آگے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ سورہ 9 آیات 11-12۔ پس اب ان مشرکین کو مزید مہلت نہیں، اگر یہ مشرکین مکہ اپنی مخالفتوں سے باز آ جائیں، الصلاۃ کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ کے نظام کو تسلیم کریں، تو ایسی صورت میں یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیات کی تفصیل ان لوگوں کے لیے بتاتے ہیں جو جاننا چاہیں۔ اگر یہ وفاداری کا عہد کر چکنے کے بعد اپنے قول و قرار کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر نشتر زنی کریں تو تم کفر کے ان سرخیلوں سے لڑو۔ ان کے کسی قول و قرار کا کوئی وزن نہیں تاکہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اس سے آگے آیت ہے أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سورہ 9 آیت نمبر 13۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی۔ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اصل حقدار تو اللہ یعنی اللہ کے قوانین ہیں کہ تم ان کی خلاف ورزی سے ڈرو اگر واقعی تم مومن ہو۔ آگے ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم۔ سورہ 9 آیت نمبر 14۔ تم ان سے لڑو تو اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تم کو ان پر غلبہ دے گا۔ جس آیت سے علماء کرام مرتد کی سزا قتل بتاتے ہیں، ان آیات سے پہلے کی بھی آیات ہم نے دے دی ہیں اور بعد کی آیات بھی دے دی ہیں تاکہ سیاق و سباق سے اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ فاقاتلون سورہ 9 آیت نمبر 12 سے مراد قتل کرنا نہیں ہے بلکہ جنگ کرنا ہے، جس میں انسان قتل بھی کرتا ہے اور خود قتل بھی ہوتا ہے۔ اگر قرآن قتل کرنا کہتا تو فاقاتلو کی بجائے فقتلو کہتا، جیسا کہ روایت میں آیا ہے اور جسے ہم نے اوپر درج کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن سے جنگ کرنے کے لیے کہا ہے وہ ائمۃ الکفر سورہ 9 آیت نمبر 12 ہیں، یعنی کفر کے سرخیل ہیں، اور کفر کے سرخیل عرب میں قریش کے سوا کوئی دوسرے نہیں ہو سکتے۔ مذہب کے معاملہ میں سارا عرب ان کے تابع تھا۔ تیسری بات یہ کہ اسلام کے خلاف طعن و طنز اور استخفاف و استہزاء یعنی مذاق اڑانے کے تیر و نشتر انہی کی طرف سے ایجاد ہوتے تھے۔ چوتھی بات یہ کہ جن سے جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے ان کے مومنین کے ساتھ رشتوں اور قرابت کے تعلقات تھے۔ پانچویں بات یہ کہ وہ معاہدات کو توڑ دیتے تھے، گویا وہ قابل اعتماد نہ رہے تھے۔ چھٹی بات یہ کہ کہا انہم لا ایمان لہم سورہ 9 آیت نمبر 12، کیونکہ ان کی قسموں کا معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ یاد رہے کہ یہاں لفظ ایمان نہیں ہے بلکہ لفظ ایمان سورہ 9 آیت نمبر 12 آیا ہے، اور ایمان کے معنی قسم یا معاہدہ کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مرتد ہونے کا جرم ہوتا تو یہ آتا کہ ان کا ایمان نہیں رہا۔ آخر میں کہا لہم لعلہم ینتہون سورہ 9 آیت نمبر 12، تاکہ وہ اس طرح عہد شکنی سے باز آ جائیں اور اپنے معاہدے کے مطابق پرامن رہنے لگیں۔ قرآن نے کہا ہے
تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اگر مرتد ہوتے ہی قتل کر دیا جائے تو پھر سوال ہے کہ وہ باز کیسے آئے گا، وہ تو دنیا میں نہیں رہا۔ ان تشریحات سے معلوم ہوا کہ جن سے جنگ کرنے کی بات ہے وہ مکہ کے قریش تھے جو جماعت مومنین کو مکہ سے نکال چکی تھی، کئی بار جنگ میں پہل کر چکے تھے، معاہدات توڑ چکے تھے۔ ان آیات سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ ایک اور مقام لیجئے۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سورہ 3 آیت نمبر 85۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہش مند ہوگا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ تباہ و نامراد ہوگا۔ یعنی دنیا میں کوئی سزا نہیں، بس وہ آخرت میں تباہ و نامراد ہوگا۔ ایک اور مقام دیکھیے، کہا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سورہ 3 آیات 86 تا 99۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے جس نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لی، حالانکہ اس نے گواہی دی تھی کہ اللہ کا رسول برحق ہے اور اس کے سامنے روشن دلیلیں بھی آ چکی تھیں۔ اللہ صحیح مقام سے ہٹ جانے والے ظالمین پر ہدایت کی راہیں نہیں کھولا کرتا۔ ان لوگوں کے اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت برس رہی ہے۔ اگر روش نہ بدلی تو یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان کا عذاب کبھی کم نہ ہوگا اور نہ یہ کبھی مہلت پائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس حالت کے بعد توبہ کر لی اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ جو ایمان کے بعد اسلام چھوڑ دیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن میں کہیں نہیں ملا کہ ان کی سزا موت ہے۔ ان کے بارے میں صرف یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت برس رہی ہے، کیونکہ راہ حق پر چلنے سے جو ثمرات و برکات ملتی ہیں وہ ان سب سے محروم رہ جائیں گے۔ سورہ 3 آیت 87۔ یہ اسلام پر قائم رہتے تو انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں ملتیں۔ یہ ان کا اختیار تھا کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جائیں، لیکن یہ بھی اس کا اختیار ہے کہ جی چاہے تو پھر سے اسلام کے دائرہ میں آ کر مسلمان ہو جائیں۔ غور کیجئے، اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو ان لوگوں کے پھر سے اسلام میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سزا کے طور پر تو وہ قتل ہو چکے ہوتے۔ اسی صورت کی اگلی آیت کو دیکھیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ سورہ 3 آیت 90۔ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور پھر اپنے کفر میں پڑتے ہی چلے گئے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، یعنی ان کے لیے کسی قسم کی سزا نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من
ناصرين. سورہ 3 آیت 91. بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہے تو اگر ان میں سے کوئی شخص پورا کرۂ ارض برابر سونا بھی فدیے میں دے دے تب بھی قبول نہ کیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. غور کریں، قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی راہ اختیار کر لی، مرتد ہو گئے اور پھر اسی حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس آیت میں ان کے طبعی موت مر جانے کا صاف طور پر ذکر موجود ہے. اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو ان کے کفر میں بڑھتے چلے جانے کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ جب قتل کر دیا جاتا تو وہ کفر میں آگے کیسے بڑھتے؟ کفر میں اضافہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مرتد جیتا رہے، نیز یہ بھی نہ لکھا ہوا ہوتا کہ وہ حالت کفر میں مر جائیں. ایک اور مقام لیجئے. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. سورہ 4 آیت 137. جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ انہیں بخشنے والا نہیں، اور ایسی روش رکھنے والوں کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں ہوگا وہ ہدایت کی راہ پا سکیں. اس آیت میں ایک مرتبہ مرتد ہونے کا ذکر نہیں ہے، 2 بار مرتد ہونے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد وہ ایمان نہیں لائے اور حالت کفر میں بڑھتے چلے گئے. آپ نے غور کیا کہ اسلام اور کفر کے دروازے خدا کسی پر بند نہیں کرتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اسلام میں آنے اور جانے کے دونوں راستے کھلے ہیں، لیکن علماء کرام نے باہر جانے کا راستہ فقہ اور احادیث کی روشنی میں بند کر دیا ہے. ایک اور مقام پر ہے کہ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. سورہ 5 آیت نمبر 54. اے مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے تو ایسے لوگوں کی جگہ خدا ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا جنہیں خدا کا قانون دوست رکھے گا، اور وہ خدا کے قانون کو دوست رکھنے والے ہوں گے. مومنوں کے مقابلے میں نہایت نرم اور جھکے ہوئے، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں نہایت سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے. یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا کر دے. اللہ اپنے فضل میں بڑی وسعت والا، علم والا ہے. یعنی جو مرتد ہو جائے اس کو جانے دو، ہم ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئیں گے جو صحیح مومنانہ صفات کے پیکر ہوں گے. یہاں بھی مرتد کی سزا قتل نہیں بتائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. سورہ 4 آیت نمبر 80. جو کوئی اطاعت سے پھر جائے تو اے رسول ہم نے تمہیں ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی لوگوں کو مومن بناؤ. ایک اور مقام دیکھیے. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
سورہ 16 آیت نمبر 106۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرتا ہے وہ نہیں جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ جس کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ قتل نہ کرنے کی وجہ یوں بیان کی، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ سورہ 16 آیت 107۔ یہ اس لیے کافر ہوئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ تھی وجہ کہ اس نے اسلام چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے مستقبل کی کامرانیوں کی بجائے پیش پا افتادہ مفاد، امیڈیٹ گین کے حصول کو ترجیح دی، اور یہ اس لیے کیا کہ ان میں طور اندیشی اور عاقبت اندیشی کا مادہ نہیں رہا۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ دین کے معاملہ میں کسی پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کفر اختیار کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ روایات میں پایا جانے والا رسول اللہ کے زمانے کا کوئی واقعہ جس میں مرتد کو قتل کیا گیا ہو، یا خلفائے راشدین کے فیصلوں کی نظیریں اور فقہا کے متفقہ رائیں، چونکہ انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرتے ہیں، اس لیے یہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم لا اکراہ فی الدین سورہ 2 آیت 256 کے خلاف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ راویوں کو غلطی لگی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور ائمہ کرام قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف کوئی کام، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم یہی سمجھیں گے کہ ان کی طرف منسوب کردہ نظیریں اور روایات غلط طور پر منسوب کر دی گئی ہیں۔ اوپر درج آیات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ مسلمان رہے یا اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لے۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق جب یہ جرم ہی نہیں تو پھر سزا کیسی؟ جب کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو زبردستی اسلامی نظام میں رکھنے کا مطلب منافقین کی تعداد بڑھانا ہے۔ لہٰذا نمبر 1، قرآن نہ تو مرتد ہونے کو جرم قرار دیتا ہے اور نہ اس کی کوئی سزا تجویز کرتا ہے۔ جس کا جی چاہے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں، حکم نہ دیں، حکومت نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ ہم اس آیت کی طرف نہیں جاتے کہ اس آیت کی زد کن کن پر پڑتی ہے۔ نمبر 2، احادیث اور فقہ ارتداد کو جرم قرار دے کر سزا موت بتاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احادیث و فقہ اور قرآن میں سے کس کا فیصلہ صحیح مانا جائے؟ ہمارے نزدیک نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم دے سکتے تھے جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہو، اور نہ ہی خلفائے راشدین اور نہ ہی ائمہ فقہ کے متعلق ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کے خلاف یہ چیزیں وضع کی۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ فقہ کی طرف منسوب کرنا بڑی جرت اور گستاخی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی نظام کی بنیاد دل کی رضامندی پر ہے، نہ کہ زور و زبردستی پر۔ علماء اکرام کے نزدیک مرتد صرف وہ نہیں ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو گیا ہے، ان کے نزدیک مرتد وہ بھی ہے جو ان جیسے عقائد، خیالات و نظریات نہیں رکھتا۔ یہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فرقوں نے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ مرتد اور غدار میں کیا فرق ہے؟ مرتد تو وہ ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، یہ کوئی جرم نہیں، اس لیے کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ غدار یعنی باغی وہ ہے جو اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ یہ وہ جرم ہے جسے کوئی حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن میں سورۃ المائدہ میں جن سزاؤں کا ذکر ہے وہ غدار یعنی باغی کی سزائیں ہیں۔ تاریخ میں مرتد کی جو سزا قتل ملتی ہے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتد ہوا اور ساتھ ہی خلاف نظام سرگرمیوں میں بھی مصروف ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو مرتد ہونے کی سزا نہیں دی گئی بلکہ اس کو جرم بغاوت کی سزا دی گئی۔ آیت نمبر 26۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔
यूं ये मुनाफिक खुफिया तौर पर उन लोगों से मिल जाते हैं जो अहकाम खुदाबंदी को सख्त नापसंद करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम बाज़ो उमूर में तुम्हारी अताअत करेंगे। इनसे कह दो कि खुदा तुम्हारे खुफिया मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ है। मुनाफिकीन कुरान को मजबूरन मानते हैं। ये दुश्मनों को जाकर कहते हैं कि हम तो यूं ही उनके साथ मिले हुए हैं, तुम जो कुछ कहोगे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ देंगे, हमें अपने साथ समझो। और मोमिनीन से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग दिन में तो मोमिनीन के साथ मिले होते थे, लेकिन रात को दुश्मनों से कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। यानी ऐसी मुस्तकिल मुनाफिकत इख्तियार की है कि सुबह शाम उनकी सारी उम्र इसी में गुजर जाती है। सारी उम्र अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आयत नंबर 27। فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم उस वक्त भला उनकी हालत क्या होगी जब मौत के वक्त फरिश्ते उनके मुंहों और उनकी पीठों पर ज़रब लगाते हुए उनकी रूहें कब्ज करेंगे। मौत और मौत के बाद की जिंदगी को कुरान ने तमसीली अंदाज में बयान किया है। ये जो मौत के मकामात हैं या मौत के बाद की जिंदगी है, उसकी कैफियत तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन कुरान करीम ने जिस जिस अंदाज से मसालों से समझाया है उससे एक नक्शा सामने आ जाता है। जब हम उखरवी जिंदगी में जाएंगे तो वहां ये सारी चीजें हमारे सामने मुफस्सिल तौर पर आ जाएंगी, जिन्हें कुरान करीम ने तमसीली तौर पर बयान किया है। कुरान करीम ने यह कहा है कि मरने के बाद कोई इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो राज की दुनिया है। अगर कोई वापस आ जाए तो वो सारा कुछ बता देगा और राज अफशा हो जाएगा। कुरान बताता है कि वहां की दुनिया के मुतल्लिक अगर कुछ बयान भी किया जाए तो तुम्हारा दुनिया का शऊर उसको नहीं समझ सकता। जो कोई चीज समझ में ही ना आए तो उसको बताने का क्या फायदा। बच्चा अगर कोई ऐसा सवाल करता है कि अगर उसको जवाब बताया जाए तो उसकी समझ में ना आए, तो हम कहते हैं कि बेटा जरा बड़े हो जाओगे तो फिर समझ जाओगे। दुनिया में थोड़ा सा तहम्मुल से काम लो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। आयत नंबर 28। ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ये उनकी हालत इसलिए होगी कि ये लोग उन रास्तों पर चलते हैं जो कवानीन खुदाबंदी के खिलाफ हैं और उन कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करना उन्हें सख्त नागवार गुजरता है, तो उनका किया कराया सब अकारत जाएगा। सखत अल्लाह का मफहूम ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबऊ मा असखत अल्लाह, सूरह 47 आयत नंबर 28 के मानी ये नहीं कि उन लोगों ने खुदा को गुस्सा दिलाने वाले काम किए। गुस्सा में आना और खुश होना तो इंसानों की खासियतें हैं। सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, सूरह 37 आयत नंबर 159। जो कुछ तुम अपनी तरफ से खुदा के मुतल्लिक कहते हो वो उससे बहुत बुलंद है, चे जाए कि ये बातें उसकी तरफ मंसूब की जाएं। रिजवान, सूरह 47 आयत नंबर 28 के मानी कवानीन खुदाबंदी से हम आहंग होकर जिंदगी बसर करना है। तो ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबऊ मा असखत अल्लाह, सूरह 47 आयत नंबर 28 के मानी है ये कवानीन खुदाबंदी से हम आहंग होकर जिंदगी बसर नहीं करते, उसके बरक्स चलते हैं, यानी खुदा के कवानीन की मुखालिफत करते हैं, उनसे सरकशी बरतते हैं, उनके साथ हम आहंग होने वाला अंदाज़ जिंदगी इख्तियार नहीं करते। उनकी गलत रविश का नतीजा फा अहबता आमालहुम, सूरह 47 आयत नंबर 28 उनके आमाल जाया चले गए, यानी उनके अमाल का कोई नतीजा ही पैदा नहीं होता। आयत नंबर 29। أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم जिन लोगों के दिल में मुनाफिकत का रोग है, क्या वो ये ख्याल किए बैठे हैं कि खुदा उनके दिलों में छुपे हुए कीने को जाहिर नहीं करेगा और ये छुपे रह जाएंगे। मुनाफिक को ये यकीन होता है कि मैं बेनकाब नहीं हूंगा। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि उसकी मुनाफिकत का दूसरों को पता चल जाएगा तो फिर वो मुनाफिकत नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया कि तुम्हारे दिल में छुपे कीने को जाहिर किया जाएगा। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन के घेरे में घिरे हुए थे, लेकिन खुदा ने इन मुनाफिकीन से आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह नहीं किया। रसूल अल्लाह को उनसे आगाह करने की बजाय कहा कि तू उन्हें अपनी फहमो फरासत की रूह से उनके तर्ज कलाम से पहचान सकता है। सूरह 47 आयत नंबर 30। खुदा ने अपनी मशय्यत के खिलाफ मुनाफिकीन के नाम बताने तक की भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रियायत नहीं की कि जरा मोहतात ही रहा जाए। आयत नंबर 30। وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ अगर हम चाहें तो उन लोगों को एक एक करके तुम्हारे सामने ले आएं और तू उनकी अच्छी तरह शिनाख्त कर ले, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तू उन्हें अपनी फहमो फरासत की रूह से उनके तर्ज कलाम से पहचान सकता है। जहां तक तुम्हारे बिलहक आमाल का ताल्लुक है, वो हमारे कानून मुकाफात की निगाहों से पोशीदा नहीं है। उनके नताइज सामने आकर रहेंगे। ये बात नहीं कि खुदा को मुनाफिकीन का इल्म नहीं है, उसको तो सबका इल्म है, लेकिन उनसे आगाह करना खुदा की मशय्यत में नहीं था। कहा कि हम उनको भी जानते हैं और तुम्हारे आमाल भी हमारे सामने हैं। आयत नंबर 31। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ हम चाहते हैं कि तुम्हारा उनसे टकराव हो ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मुजाहिदीन कौन है और वो किस हद तक इस्तकलाल और इस्तकामत से इस निज़ाम के क़याम व बका की खातिर हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक की सलाहियतें लोगों के सामने आ जाएं कि ईमान ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है। आयत नंबर 32। إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ याद रखो, सही रहनुमाई बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकने के बाद जो लोग कवानीन खुदाबंदी का इनकार करते हैं और दूसरों को उस तरफ आने से रोकते हैं, रसूल की मुखालिफत करके उसे अज़ियत दिए चले जा रहे हैं, वो खुदा निज़ाम खुदाबंदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो उनकी तमाम मुखालिफाना जिद्दोजहद को बेनतीजा करके रख देगा। आयत नंबर 33। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ ऐ जमायत मोमिनीन, अल्लाह की मदद के साथ तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम उस निज़ाम खुदाबंदी की पूरी पूरी अतात करो जिसे रसूल ने तश्कील दिया है, और कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे तुम्हारा किया कराया जाया हो जाए। फ़क़ही कवानीन की अतात अल्लाह की अतात नहीं है, निज़ाम खुदाबंदी की अतात अल्लाह की अतात है। अल्लाह की अतात और रसूल की अतात कुरान करीम की एक इस्तिलाह है। इससे मुराद निज़ाम खुदाबंदी की अतात होती है और दो अतातों की बजाय एक ही अतात है। इसलिए जहां अल्लाह और रसूल इकट्ठे आए हैं, वहां तस्निया की बजाय सीगा वाहिद आया है। निज़ाम खुदाबंदी की अतात दरअसल खुदा की अतात ही होती है, इसलिए सीगा वाहिद इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए आयत में कहा गया है कि निज़ाम की खिलाफ वर्जी मत करो वरना तुम्हारे आमाल ज़ुगारत हो जाएंगे, क्योंकि निज़ाम की खिलाफ वर्जी खुदा ही की खिलाफ वर्जी होती है। इस आयत से मालूम हुआ कि आमाल की नतीजा खेजी के लिए निज़ाम की अतात शर्त है। आज निज़ाम खुदाबंदी नहीं है तो हमारे आमाल भी नतीजा खेज नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज करने का काम यह है कि कुरान का फहम ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए ताकि लोग निज़ाम खुदाबंदी की तश्कील की तरफ आ सकें। याद रखें, फ़क़ही कवानीन की अतात खुदा की अतात नहीं है। खुदा की अतात बस अल्लाह और रसूल यानी निज़ाम खुदाबंदी की अतात है, जो आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आयत नंबर 34।
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ جو لوگ قوانین خداوندی سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے ہیں، اگر وہ اپنی روش بدلے بغیر کفر کی حالت میں مر جائیں تو وہ اپنے اعمال کے تباہ کن نتائج سے کبھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نہ صرف خود صحیح راستے پر نہیں چلتے بلکہ دوسروں کو بھی صحیح راستے پر نہیں چلنے دیتے۔ ایک مقام پہ قرآن نے یہود کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، سورہ 9 آیت نمبر 34۔ اے ایمان والو، ان علماء و مشائخ کی اکثریت کی یہ حالت ہے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے مفت میں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ، نظام خداوندی کی طرف آنے سے روکیں۔ اے رسول، جو لوگ سرمایہ دارانہ رجحان میں سونے، چاندی، دولت کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں اور دولت کو نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا نہیں رکھتے، ان کو الم انگیز عذاب کی خبر سنا دو۔ یہ رویہ مسلمانوں کا بھی ہے تو ان کا یہی انجام ہوگا۔ آیت نمبر 35۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ اے جماعت مومنین، اب جب کہ مخالفین سے جنگ تک کی نوبت آ گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم افسردہ خاطر ہو کر اپنی جدوجہد میں سست ہو جاؤ، یا اس خیال سے کہ تم کمزور ہو ان سے دب کر صلح کی درخواست کرو۔ یقین رکھو تم ان پر ضرور غالب آؤ گے، کیونکہ خدا کے قانون کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہے، سورہ 3 آیت 139، سورہ 48 آیت نمبر 28۔ وہ تمہاری کوششوں کے نتائج میں کبھی کمی نہیں کرے گا، وہ تمہیں گھاٹے میں نہیں رکھے گا۔ قرآن نے اصول یہ بتایا ہے کہ اگر مسلمان غالب ہیں اور دشمن صلح کرنا چاہتا ہے تو اس کی پیشکش کو فوراً قبول کر لو، اور یہ گمان مت کرو کہ دشمن دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچے دل سے صلح چاہتا ہو، لیکن اگر مسلمانوں کی غالب پوزیشن نہ ہو تو دشمن کو صلح کی پیشکش مت کرو، کیونکہ اس سے دشمن سمجھے گا کہ مسلمان کمزور ہیں۔ آیت نمبر 36۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ اے جماعت مومنین، تمہارا مقصود محض اس دنیا کے مفادات نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی مفادات کی تو طبعی زندگی میں حیثیت کھیل تماشے سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے قوانین پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کرو گے تو خدا کا قانون میں مکافات تمہیں تمہاری محنتوں کا پورا پورا معاوضہ دے گا اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگے گا۔ اسلامی نظام جو کچھ معاشرے سے لیتا ہے اسے معاشرے ہی کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اسلامی نظام کے ابتدائی دور میں تو اخراجات کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ابھی اس کی آمدنی شروع نہیں ہوئی ہوتی، تو اس دور میں اسے مومنین کے صدقات کی ضرورت ہوتی ہے، جسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ جب نظام اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ 700 گنا واپس دیتا ہے۔ یہ سود نہیں ہے، یہ ربا نہیں ہے، بلکہ کسان جو ایک دانہ بوتا ہے اس میں سے اس کو 700 دانے ملتے ہیں تو اسے سود نہیں کہتے۔ معاشرہ باہمی تعاون سے نظام خداوندی کی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ نظام جب اچھی طرح قائم ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی کمائی میں سے ضرورت بھر رکھ کر زائد کو نظام کے حوالے کر دیتے ہیں، جس میں سے نہ صرف نظام اپنے اخراجات پورا کرتا ہے، ساتھ ہی معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتیجہ میں دنیا ہی میں جنتی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، جس سے ہر شخص کی خوشگوار زندگی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی معاشرے سے خوف اور حزن جاتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 37۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔ تم مالی قربانی سے اس صورت میں ہچکچا سکتے ہو کہ یہ نظام تمہارے پیچھے پڑ کر تم سے اپنے لیے کچھ مانگے تو تم بخیلی کرو،
خدا تمہارے سینے میں کینوں کو ظاہر کر دے گا سے مراد ہے کہ جو لوگ نظام خداوندی کے لیے انفاق نہیں کریں گے تو ان کے سینے میں نظام خداوندی کے متعلق بخل، حسد اور کینہ لوگوں پر آشکار ہو جائے گا۔ آیت نمبر 38۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے اپنا مال کھلا رکھیں تو وہ بخل کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اس معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے تو وہ بخل خود اس کی اپنی ذات کے خلاف جاتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم اپنی نشو و نما کے لیے اس کے نظام کے محتاج ہو۔ اگر تم اس نظام سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تم سے بہتر ہوگی۔ یبخلو بخل کے معنی ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے رکھ لینا، اور انفاق کے معنی ہے دوسروں کی بہبود کے لیے اپنی کمائی کو کھلا رکھنا۔ اپنی کمائی کو دوسروں کے لیے کھلا رکھنے سے خود انفاق کرنے والے کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، اور بخل کرنے سے بخیل کی اپنی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اگر مالی مشکلات کی وجہ سے شکست ہو جائے تو بھی سب کا نقصان، گویا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، سورہ 47 آیت نمبر 38۔ اللہ غنی العالمین ہے، تم اپنی ذات اور جسم کی خوشگوار پرورش کے لیے نظام خداوندی کے محتاج ہو۔ کہا کہ وَأَن تَتَوَلَّوْا، سورہ 47 آیت نمبر 38۔ اگر تم اس سے روگردانی کرو گے یعنی اس نظام سے پھر جاؤ گے تو یستبدل قوما غیرکم، سورہ 47 آیت نمبر 38، تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی۔ وہ قوم کیسی ہوگی؟ کہا ثم لا یکونوا امثالکم، سورہ 47 آیت نمبر 38، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تم سے بہتر ہوگی۔ تم سے بہتر ہوگی تبھی تو وہ تمہاری جگہ لے گی، تمہیں مغلوب کر لے گی۔ یہ تو مال میں بخل کرنے کی بات ہے، اور جان دینے میں بخل کا ذکر سورہ 9 آیت نمبر 39 میں آیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ محمد اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔